بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقال الله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله مولانا العظيم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔
معزز بزرگوں اور بھائیوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے۔ گزشتہ کل اکثر جگہوں پر قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوا، بہت سی جگہوں پر تو اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن جہاں باقی تھا وہاں بھی گزشتہ رات میں ختم ہو چکا۔ اب ہمیں قرآن کریم کے وہ نغمے، تراویح کی وہ لذت، قرآن کریم کو سن کر دلوں کو سکون پہنچانے کا وہ موقع اب اللہ نے چاہا تو آئندہ سال ملے گا۔ میں نے اسی مناسبت سے آخری حصے کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی اس کی ایک صفت ہے۔ اس پاک پروردگار نے اپنی ذات کو تو چھپا لیا، اس نے اپنی ذات کو تو وراء الورا کر لیا، لیکن اپنی ایک صفت کو، اپنے ایک معجزے کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم کا تعارف خود قرآن کر رہا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اولین اور آخرین مل جائے اور انہیں عمر نوح مل جائے اور اس عمر میں اللہ کی کلام کی ایک آیت کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے، فرمایا پوری انسانیت مل کر قرآن کریم کی ایک آیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم کیا قرآن کریم کا تعارف کر سکیں گے؟ خود قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو یہ آیت کو سمجھ لے، فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تیرے رب کے جو کلمات ہیں وہ سارے کے سارے سچے اور انصاف پر مبنی ہیں۔ لا تبدیل لکلماتی، اس کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ایک کلام ہے اور وہ ذات ایسی ہے جو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ قرآن کریم میں زمانے کے اعتبار سے مضامین 3 قسم کے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانے کی 3 قسم ہے۔ نمبر 1، ایک وہ زمانہ جو گزرا ہوا ہے جسے ماضی کہتے ہیں، پاسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا زمانہ وہ ہے جو
چل رہا ہے، موجود ہے، اسے حال کہتے ہیں، ورتمان کہتے ہیں۔ اور تیسرا زمانہ وہ جو آنے والا ہے، اسے مستقبل کہتے ہیں، بھوشیہ کہتے ہیں، فیوچر کہتے ہیں۔ تو جیسے زمانے کی 3 قسم ہیں، قرآن کریم کے مضامین بھی زمانے کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی کے زمانے کے حالات بتلائے، زمانے ماضی کو بتلایا، قوم نوح کے واقعات بیان کیے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون، بنی اسرائیل، اگلی قوموں کے واقعات اور حالات قرآن نے بتلائے۔ ایک مضمون اور ایک حصہ قرآن کریم میں وہ ہے۔ ابھی میں نے 30ویں پارے ہی کی ایک سورت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ زمانے ماضی کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والے، ہاتھی کا لشکر والے جو خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو گرانے کی ناپاک ارادے سے ابرہہ نامی بادشاہ لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا۔ قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا چند سطروں کے اندر، کیسے ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا، کیسے ہم نے اس کو زیر زمیں کر دیا، کیسے ہم نے اس کے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کعصف معقول، جیسے چبایا ہوا بھوسا ہو۔ ہم نے ان پر اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر، ابابیل کا لشکر بھیجا۔ ہماری بلی ہم سے میاؤں، ہمارا دیا ہوا، ہماری دی ہوئی طاقت، ملک، عہدہ، کرسی، فوج، اور ہمارے گھر کو ناپاک ارادے سے، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود حرم سے پہلے ہی اس کو زیر زمیں کر دیا۔ یہ تو کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، ورنہ کسی دنیا کے ناپاک انسان کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا کر دیکھ لے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا چاہے وہ کوئی عام مسجد ہو۔ لیکن اس میں ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو اور اللہ کے گھر کو وہ آبادی نہیں دی جو دینی چاہیے، اور اس کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ہم نے نہیں دیا۔ آج مسجدیں ویران ہیں بہت سی جگہوں پر۔ اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کورونا اور یہ وبا اور بیماری آئی ہے، یہ بیماری اسی کے بعد آئی ہے جب اللہ کے گھر کے بارے میں ناانصافی والے فیصلے کیے گئے۔ اور وہ کون سا اللہ کا گھر ہے، کون سی مسجد ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں کس مسجد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کس مسجد کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟
اس مسجد کے خلاف ناانصافی والے جب فیصلے کیے گئے، یہ غیروں کی شہادت ہے کہ آج یہ وبا اسی لیے آئی ہے۔ بھائی بند کر دو۔ دشمن کھڑا تھا، ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں، ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں، تو نے کیوں دیر کر دی ابابیل کو پہنچانے میں۔ اب میں سمجھا کہ کیوں دیر ہوئی ابابیل کے آنے میں، مسجد خالی ہے اور مسلمان پڑا ہے میخانے میں۔ مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کے مکان میں رہتے ہیں، مسجد کو کرایہ دیتے ہیں 5 روپیہ 10 روپیہ، اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری امت کا حال ہے، قوم کا حال ہے۔ قبرستان کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، سامنے روزانہ قبروں کو دیکھتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر پھر بھی ٹی وی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ مسجد کے اوپر مکان میں رہ رہے ہیں، بیٹی کی شادی کا موقع ہے، بارات آئی ہے، پوری بارات مسجد کی چھت پر سلائی ہے اور اسی مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، لیکن بارات میں سے ایک انسان کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جس مسجد کی چھت پر پوری رات خدا نے آرام سے تمہیں سلایا ہے، اس خدا کا شکرانہ مسجد میں جا کر ادا کرے۔ ظالم کھڑا تھا تیرے گھر کو ڈھانے میں، تو نے کیوں دیر کر دی ابابیل کو پہنچانے میں۔ اب میں سمجھا کہ کیوں دیر ہوئی ابابیل کے آنے میں، مسجد خالی ہے اور مسلمان پڑا ہے میخانے میں۔ بزرگوں اور بھائیوں، مجھے سورہ فیل کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ایک اشارہ کرنا ہے کہ دیکھیے ایک مضمون ہے قرآن کا، ایک حصہ ہے جو ماضی کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، زمانے ماضی، پاسٹ کے ساتھ۔ شدید و شداد کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا، یہ بھی 30ویں پارے میں ہی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ قوم عاد اولا جس کا بادشاہ شدید اور شداد یہ 2 بھائی تھے، شداد وہ بھی جو ہے قوم عاد اولا کا ایک فرد تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت دی، اس نے اللہ کی جنت کی نقل اتاری اور ایک بستی ارم بنائی، اور وہ ایسی بستی بنائی کہ از اول تا آخر کا علم رکھنے والی ذات خود خدائے وحدہ لا شریک لہ علیم بذات الصدور، وہ خود فرماتے ہیں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی بستی کسی نے بھی نہیں بنائی تھی۔ لیکن کیا ہوا، شدید کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سے بھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور فرعون انا ربکم الاعلی، قرآن نے جگہ جگہ فرعون کے واقعے بیان کیے۔
وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ میخوں والا، ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کے کیلے ڈال کر عذاب دینے والا فرعون، کتنا بڑا لشکر تھا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کی نسل میں 1000 گھوڑے میں جا کر ایک گھوڑا ایسا پیدا ہوتا ہے جس گھوڑے کے اوپر الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، جس کو ملٹی کلر کہتے ہیں۔ 1000 گھوڑوں میں کوئی ایک گھوڑا ایسا پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فرعون کے پاس ایسے گھوڑوں کا جس پر ملٹی کلر تھے، رنگ برنگی کلر کے گھوڑوں کا 70,000 کا لشکر تھا، اتنا بڑا طاقت والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے قرآن کریم کے اندر، جو ماضی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، زمانہ ماضی کے ساتھ۔ تو ایک مضمون قرآن کا وہ ہے جس میں پچھلے زمانے کے حالات اور واقعات بیان کیے۔ دوسرا زمانہ، موجودہ زمانہ، حال کا زمانہ۔ جو قومیں روئے زمین پر جب زندہ اور آباد ہے، ان کے لیے وہ زمانہ حال کا زمانہ کہا جائے گا۔ ہمارے لیے اس وقت یہ زمانہ حال کا ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ تو موجودہ زمانے کے لیے جو زندہ لوگ ہیں روئے زمین پر، ان کے لیے قرآن نے ایک مضمون بیان کیا، ایک حصہ قرآن نے بیان کیا زندہ لوگوں کے لیے جو موجود ہے۔ تمہارا کھانا کیسا ہو، کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا چیز تمہارے لیے حرام ہے، کون سے رشتے تمہارے لیے حلال ہے، کون سے رشتے حرام ہیں، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ تو یہ جتنے احکامات ہیں، ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جو موجودہ زمانے کے لیے۔ میں بڑے سادے الفاظ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ اور تیسرا زمانہ جو فیوچر کا ہے، مستقبل کا ہے، جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پاسٹ بھی ہم نے دیکھا نہیں اور فیوچر بھی ہم نے دیکھا نہیں۔ نہ ہم نے قوم فرعون کو دیکھا، نہ ہم نے قوم عاد کو دیکھا، نہ ہم نے شدید و شداد کو دیکھا، نہ ہم نے ابرہہ کے لشکر کو دیکھا، اور نہ آنے والے زمانے کے حالات یعنی قیامت کے حالات کو دیکھا۔ لیکن قرآن نے بیان کیا تیسرا حصہ کہ قیامت کا بھوچال، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی وہ کھڑکھڑاہٹ، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس دن زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، زمین میں بھوچال اور زلزلہ آ جائے گا، انسان اور زمین اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر ظاہر کر کے نکال دے گی، اور انسان اس وقت پکارے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وقال الانسان ما لها۔ اور اس جیسی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے فیوچر کے حالات کو بتلایا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ سارے واقعات اور حالات یہ تیسرے زمانے کے ساتھ خاص رکھتے ہیں۔
اب مجھے یہ بتلانا ہے کہ قرآن کریم نے جو اپنا تعارف اپنے انداز میں پیش کیا، اور اس کے لیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے جو کلمات ہے وہ سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب سچے ہیں۔ تو یہ دو صفت قرآن نے اپنی بیان کی ہے کہ رب کے کلمات سچے ہیں اور رب کے کلمات عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ وہ زمانے جس کو ہم نے نہیں دیکھے، زمانے پاسٹ اور زمانے فیوچر، ماضی اور مستقبل کا زمانہ جو ہم نے دیکھا نہیں، اور اس کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے، یہ دونوں زمانوں کے واقعات فرمایا کہ اس کے مضامین یہ سب کے سب سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے فرعون کو نہیں دیکھا، لیکن فرعون کا زمانہ اور اس پر اللہ کا جو عذاب آیا، غرق فرعون، وہ سب سچا ہے۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ سچا ہے، قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ سچا ہے، اور فیوچر میں قیامت کے ٹائم کے جو حالات بتلائے ہیں وہ سب ہونے والے ہیں، وہ سب کلمات تیرے رب کے سچے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اور دوسری صفت بیان کی قرآن کی کہ جو موجودہ زمانے میں جو اللہ کے احکامات ہے، حال کے زمانے میں، وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اس پر اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، اس میں بندوں کے حقوق کی پوری رعایت کی ہے، وہ سب کے سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اگر اللہ سود سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، سود سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں، تو یہ عدل و انصاف کے پر مبنی ہے، اس لیے کہ جہاں پر سود ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ ہمیں زنا سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس لیے کہ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ تو میں ایک آیت بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم اپنا تعارف خود ان الفاظ میں پیش کر رہا ہے کہ تیرے رب کے کلمات جو پچھلے زمانے کے ساتھ خاص ہے، وہ قرآن کے مضامین جو آنے والے زمانے کے ساتھ ہے، وہ سب سچے ہیں اگرچہ تم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے۔ اور جو موجودہ زمانے کے احکامات ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے جو وراثت میں لڑکے کو مال میراث میں سے ڈبل اور لڑکی کو جو سنگل حصہ متعین کیا ہے، یہ قرآن نے ظلم کیا ہے۔ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ اگر ایک عورت پر، طلاق شدہ عورت پر یا متوفی عنہا زوجہا عورت پر اگر عدت کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اگر کچھ رشتوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے کہ ان سے نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی، تو فرمایا کہ یہ اس پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اگر کچھ کھانے کی چیزوں کو اور کچھ جانوروں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین عدل کے موافق ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کے معجزات تو بے شمار تھے۔ بعض علماء نے 1000 کی تعداد بتلائی ہے معجزات کی، کہ میرے آقا پر جو میرے آقا سے ظاہر ہونے والے معجزات 1000 تھے، اور پھر نیچے لکھا ہے یہ ہمارے ناقص علم کے مطابق ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ معجزات ہو سکتے ہیں۔ پتھروں نے میرے آقا کو سلام پیش کیا، بادلوں نے سائے کیے، درختوں نے میرے آقا کے سامنے جھک کر سلام پیش کیا، انگلی سے پانی کے چشمے اللہ نے جاری فرمائے، انگلی سے اشارہ کیا، چاند نے 2 ٹکڑے، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہے جاتے ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ اگلے معجزات حضور کے ساتھ خاص تھے، اور وہ 1 یا 2 مرتبہ پیش آئے، اور وہ 1-2 مرتبہ پیش آ کر ختم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک انسانوں کے ہاتھوں میں باقی ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگا سکتے ہیں، جس کو ہم چوم سکتے ہیں، اور جس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ چونکہ باقی ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا علمی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا بھروسہ کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا، رفتہ رفتہ بقدر ضرورت، لیکن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ نہ آسمانوں سے لکھا ہوا آیا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اس لیے کہ آقا تو امی تھے۔ حضور کی صفت، آقا کی ذات کے ساتھ میں لفظ امی لگتا ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ آپ امی تھے۔ امی ہونا بھی حضور کا معجزہ ہے۔ نہ آسمان سے لکھا ہوا آیا، نہ حضور نے لکھا، بلکہ اگلی کتابیں سب لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن کریم لکھا ہوا نہیں آیا، اللہ نے اس امت سے لکھایا۔ کاتبین وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کریم کو لکھا ہے۔ اس امت پر اللہ کو بھروسہ تھا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ اگلے نبیوں کی عمریں لمبی تھی، اگلے نبیوں کی عمریں لمبی تھی، حالانکہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی تشریف لانے والے تھے، اور ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت بھی پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تو آپ نے دعوت پیش کی، اور آپ کی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ 1200 سے زیادہ سال، 1200 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اگلے نبیوں کی عمریں لمبی، حالانکہ ان کے بعد بھی نبی آنے والے تھے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی عمر بڑی مختصر 63 سال، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور کی صفت ہے خاتم النبیین کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوتی؟ لمبی ہوتی، طویل ہوتی، اور اگلے نبیوں کی عمر مختصر ہوتی، اس لیے کہ ان کے بعد تو نبوت کا سلسلہ باقی تھا، جاری تھا، اور ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت بھی پیش کی۔ تو یہاں تو معاملہ الٹا ہے، آپ آخری نبی بھی ہے اور عمر بھی کم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر جو ہے بھروسہ جو کیا ہے، وہ بھروسہ اگلی امتوں پر نہیں تھا کہ میرے نبی کے مشن کو، میرے نبی کی دعوت کو، میرے نبی کے دین کو اور میرے نبی کی کتاب کو یہ امت اٹھائے گی، یہ حاملین قرآن بنیں گے، یہ حافظ قرآن بنیں گے، یہ عالم قرآن بنیں گے، اور قرآن کے پیغام اور میسیج کو اور اس کے احکامات کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر بھروسہ کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم جو کل ہمارے مصلی پر اکثر بلکہ سبھی جگہ پر قرآن کریم کا ختم ہوا، وہ بڑے پیارے نغمے تھے۔ جب ایک حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتا تھا اور ادھر سے لائٹیں بند ہیں، اے سی کی ٹھنڈک لگ رہی ہے اور قرآن کریم کے اوپر سریلی آواز سے قرآن سننے میں آ رہا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے پڑھنے والا پڑھتا رہے اور سننے والے سنتے ہی رہے اور اللہ کا کلام چلتا رہے۔ لیکن اب یہ نغمے، اب اس نغمے سے جو ہے ہمیں اب یہ آئندہ سال ہمیں سننے کو ملیں گے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کا علم نصیب فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہے ان حقوق کو کما حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات میں 2 رکعت میں قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، سننے والیوں سے، کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کی راتوں میں عشاء کے بعد نماز کے لیے قول باندھتی تھی اور قرآن شروع کرتی تھی۔ جب سلام پھیرتی تھی تو سردی کی لمبی رات ختم ہو جاتی اور صبح صادق طلوع ہو جاتی، اور وہ پھر یہ جو ہے سلام کے بعد کہتی تھی کہ ہائے اللہ، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، کتنی مختصر ہے کہ 2 رکعت میں رات ختم ہو گئی۔ اے اللہ، تیری عبادت کا جو حق تھا، تیرے کلام کی تلاوت کا جو حق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ آج رمضان میں اگر ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اور رمضان میں ہم نے اگر جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جو قرآن کا نور دینے آیا ہے، جو قرآن ہمیں جو ہے قرآن سے تعلق جوڑنے آیا ہے، اس مہینے میں بھی اگر ہم نے قرآن ختم نہیں کیا، علماء فرماتے یاد رکھنا پورا سال آپ کبھی ختم کرنے کی توفیق نہیں پاؤ گے، پورا سال آپ کو توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ رمضان انسان کے جسم میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، اور دل مردہ ہے تو جسم بھی مرا ہوا ہے۔ جس انسان کا رمضان زندہ ہے اس کا پورا سال زندہ ہے، اور جس کا رمضان ہی مر گیا اس کا پورا سال ختم ہو گیا۔ اس لیے بقیہ ایام، بقیہ راتیں جو باقی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا علم نور نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست پیش کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے والد محترم کے خالہ زاد بھائی جناب حاجی سرفراز خان پٹھان، ان کی سالی اہلیہ کی بہن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا کی درخواست پیش کی ہے، تو ان کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مکمل مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ رضیہ بانو نام تھا ان کا، تو ان کے لیے خاص دعا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل ان کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے انگلینڈ سے ہمارے دوست ہے کوونٹری سے ساجد بھائی، گزشتہ کل ختم قرآن کی دعا جب ہوئی اس وقت ان کا فون آیا تھا، بہت رو رو کر کہہ رہے تھے مولانا میری بہن بہت سیریس ہے، خاص دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری سیریس بہن کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے، شفا عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور رو رو کر کہہ رہے تھے 4 سال سے میرے بچے مجھ سے دور ہے، میں بلاتا ہوں لیکن آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کا چہرہ دکھا دے۔ اور بڑے پھوٹ اور رک کر رو رو کر یہ کہہ رہے تھے آڈیو میسیج کے اندر، تو ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ساجد بھائی کو مکمل ان کی جائز حاجات کو پوری فرمائیں، اللہ خیر کا فیصلہ فرمائیں، اور ان کے بچھڑے ہوئوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے سسرالی رشتوں میں ہمارے اہلیہ کے ماما ہیں لیاقت بھائی لاکڑا والا، جو امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے گزشتہ رات فون کر کے بتلایا کہ میرے سالے صاحب بہت بیمار ہے، مولانا احمد آباد میں ان کے لیے خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے تاندلجہ بڑودہ میں شفیع بھائی فروٹ والے بلڈر ہے، وہ بھی بیمار ہیں، ابھی خبر آئی ہے مسلم ہاسپٹل میں ہیں بڑودہ کی، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائیں، عافیت سے ہاسپٹل سے واپسی مقدر فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے تاندلجہ ہی کے ایک خاص بلڈر جنہوں نے کئی سوسائٹیاں بنائی، مسجدیں بنائیں، جناب حاجی رفیق صاحب راجستھانی، جن کا پرسوں انتقال ہوا، خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے ہاسپٹل میں ریکوری بھی ہو چکی تھی، چھٹی بھی ملنے والی تھی، بس تھوڑی سی لائٹ چلی گئی، اور لائٹ جانے کی وجہ سے آکسیجن 5 منٹ کے لیے بند ہو گیا، اور پھر جو ہے اسی کے اندر گھبرا گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ بگڑ گیا۔ تو ان کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ مکمل ان کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا واشفي مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وارحم أموات المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کلام سے محبت نصیب فرما، یا الہ العالمین
اپنے کلام میں اے اللہ آپ کے کلام میں ہمارے مقدر کی جتنی ہدایت ہے اے اللہ اس ہدایت کو ہم تک عافیت سے پہنچا دیجئے مولا، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے مولا۔ الہ العالمین جتنے آپ کے کلام میں خیر و برکت ہے اے اللہ اس خیر و برکت کا ہمیں اے اللہ حاصل کرنے والا مستحق بنا دیجئے مولا۔ یا الہ العالمین آپ کے کلام کا جو حق تھا تلاوت کا، سننے کا، سنانے کا، سمجھنے سمجھانے کا اے اللہ ہم سے وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یا الہ العالمین ہم نے قرآن کریم سنا اور ہمارے علماء اور حفاظ نے سنایا اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان حفاظ قرآن کو بہترین بدلے عطا فرما اے اللہ، پوری امت کے حفاظ کو یا الہ العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزی میں برکت عطا فرما، ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما اے اللہ، ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما کر اے اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بہت سے جنہوں نے قرآن کریم کو سنا، بہت سے ایسے تھے ہم دیکھتے تھے ہمارے بازو میں کھڑے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کون سا پارہ چل رہا ہے، کون سی سورت چل رہی ہے، کون سا رکوع چل رہا ہے، کس قوم اور نبی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا چیز یہاں پر بتلائی جا رہی ہے، حکمت کے کون سے چشمے بہائے جا رہے ہیں، کون سی خیر بکھیری جا رہی ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن محض اس بنا پر کہ اے اللہ تیرا کلام ہے وہ سر جھکا کر سنتے رہے اے اللہ، سنتے رہے یہاں تک کہ پورا قرآن سن لیا مولا۔ اے اللہ ان سننے والوں کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے قرآن کے حقوق میں سے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہو، جہاں آیت ترغیب پر ہم نے ہمارے دل میں ترغیب پیدا نہ ہوئی ہو، آیات رحمت پر ہمارے چہرے پر خوشی نہ آئی ہو، آیات عذاب پر ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہو، اے اللہ جہاں مد کرنا تھا وہاں مد نہ کر سکے ہو، جہاں گناہ کرنا تھا وہاں گناہ نہ کر سکے ہو، جہاں پر اے اللہ کھینچنا تھا وہاں نہ کھینچ سکے ہو، تو ہمارے اس قصوروں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، تیرے کلام کو ہمارے دلوں سے جوڑ دے مولا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق بنا دیجئے مولا۔ پوری دنیا بے وفا ہے اور تیرا کلام با وفا ہے، پوری دنیا بے وفا ہے، تیرا کلام با وفا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام کی رات اور دن تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہمارے لیے وہ رہبر بنا، قبر میں مونس بنا اپنے کلام کو، آخرت میں اے اللہ رفع درجات کا ذریعہ فرما، ہمارے سینوں کے روشنی کا ذریعہ فرما، ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ فرما، قرآن کریم کو ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا الہ العالمین پل صراط پر ہمارا رفیق بنا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ فرما اور جہنم سے چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا الہ العالمین جن کے ابھی نام لیے تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، جو ہاسپٹلوں میں ہیں عافیت سے گھر اے اللہ پہنچا دیجئے مولا۔ یا الہ العالمین اس وقت بڑی آزمائشوں کے ہم شکار ہیں مولا، نہ دوا مل رہی ہے، نہ جگہ مل رہی ہے، نہ ہوا مل رہی ہے، اے اللہ آج تک نہ جانے کتنے آکسیجن کے سلنڈر ہم نے استعمال کر لیے، آپ نے ہم سے کوئی بل نہ مانگا، اے اللہ آپ نے کوئی بل نہ مانگا، آج 8-10 دن ہاسپٹل میں رہ کر لمبے بل آ جاتے ہیں کہ تم نے اتنے روپے کی ہوا استعمال کی ہے۔ اے اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا کا ملنا جو ہم نے استعمال کیا، اے اللہ اس نعمت پر ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ اس بیماری کی وجہ سے بے گھر ہو گئے مولا، گھروں کو
بیچنے کی نوبت آ گئی، زیوروں کے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ الہ العالمین، الہ العالمین، آپ تو خزانوں کے مالک ہیں مولا۔ اے اللہ، آپ کے ان اسماء الحسنہ کا واسطہ جو سمندروں کے ایک ایک قطروں پر لکھے ہیں، آپ کے ان اسماء الحسنہ کا واسطہ جو فرشتوں کی پیشانیوں پر آپ نے لکھے ہیں، اے اللہ اس امت کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال فرما دے، رزق کے خزانے کھول دے۔ اے اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، کورونا کے زہریلے وائرس سے ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری تمام نسلوں کی، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یہاں پر گھر کی مستورات، معصوم بچے یہاں دعاؤں میں بیٹھے ہیں، مولا سب کے ہاتھوں کو، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ روزے دار کے اور معصوم بچوں کے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک کو ہمارے دلوں کی زندگیوں کے پلٹنے کا، ہمارے حالات، زندگی کے حالات کے پلٹنے کا ذریعہ فرما۔ اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں اے اللہ دینی دنیوی اعتبار سے بہتر بنا۔ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، قرآن کریم سے تعلق نصیب فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں اس آن لائن کے ذریعے کون کون لوگ اے اللہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں مولا، آپ سب کو جانتے ہیں۔ ہر ایک کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہر ایک کی جائز حاجت پوری فرما۔ جو جس لائن سے پریشان ہے مولا، اے اللہ سب کی حاجات کو پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی حاجات کو پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی حاجات کو پوری فرما دے۔ اے اللہ آپ کی نہ سونے والی آنکھوں نے سب دیکھا ہے، آسمان دنیا پر اس کے حل ہونے کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت۔